پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے. اس میں بات ہوتی ہے کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ یہاں پر مہمان موجود ہوتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے متعلق. اس سیگمنٹ میں براہ راست آپ کی کالز کو شامل کیا جائے گا. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیا جائے گا, جس نمبر کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور براہ راست ہم سے بات کر سکیں گے. اور یہ کہ بار بار ایک بات ہم دہراتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی پروگرام میں کال کریں مختصر گفتگو کیجیے, اپنے علاقے کا نام بتائیے اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے, اور ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس کے اوپر آپ اپنی بھی آواز سنیں اور ہماری بھی آواز سنیں. زیادہ بہتر طور پر آپ سے بات ہو سکے گی. بعض مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے, ان کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری ہم نے بنا رکھی ہے, ان کا تعارف ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. دکھائیے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی, صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلہ, رامپور اسٹیٹ, لوہار وسٹریٹ, سندھ کی خیرپور میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا, حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی, عمائدین سلطنت, ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند, والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. یہ جی معزز مہمان کا تعارف آپ نے دیکھا, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائے. انہیں سب سے پہلے خوش آمدید, بہت شکریہ جی جناب جی پروگرام میں السلام وقت دینے کے لیے. علیکم. مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی جی آج کا جو موضوع ہے, میں چاہوں گا ویسے مختلف معاملات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے, موسمی بیماریوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر, لیکن موٹاپے کے حوالے سے میں چاہوں گا کیونکہ سوالات زیادہ موصول ہوتے ہیں تو اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. اور میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑا زور دیجیے کہ موٹاپے کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل جس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کسی بھی مرض میں, اس کی میں چاہوں گا تھوڑی نشاندہی کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. جی 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 آج کا موضوع واقعی بڑا اہم ہے. ویسے ہم نے تقریباً چینل پہ بیٹھ کر تقریباً تمام بیماریوں کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دوبارہ موٹاپے کے جی حوالے سے پھر جی آتے ہیں, کیونکہ موٹاپے ایک ایسا موضوع ہے جی موٹاپا جی کہ جس پر اگر کئی ہفتوں بات کی جائے بالکل تو وہ صحیح. کم ہے. دیکھیں موٹاپا جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا نام ہے, اور جس کا نام جسے آپ کہیں گے بلڈ پریشر, جی جی جوڑوں کا, ہڈیوں کا, کمر کا, موڑوں کا اور گردن کے موڑوں کا درد, بالکل. اسی طریقے سے کینسر, شوگر, جی ہارٹ پرابلمز, دل کی بیماریاں, یہ تمام جو ہے یہ موٹاپے کی وجوہات ہوتی ہیں. ہو سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کینسر کئی قسم کے کینسر ہیں, بریسٹ کینسر ہے, کول بلڈر کینسر ہے, جی
प्रोस्टेट कैंसर का है, ब्लड कैंसर है, इसी तरह फेफड़ों, मैदे और जिगर के हवाले से कैंसर जो है वो ब्रेन ट्यूमर वगैरह तमाम चीज़ें ये कैंसर ही की कई वो हैं, शाखें हैं। बिल्कुल ठीक है। और असल वजह जो है जब हम गौर करते हैं कई मामलात में, तो एक तो लापरवाही है हमारी कि हम देखते हैं कि वक्त पे खाना नहीं खा रहे, बिल्कुल ऐसा ही। ग़िज़ा का तयन जो है वो भी मुनासिब नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। किसी वक्त गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो उसका मुतबादिल ये होता है सेकंड टाइम में आप उसकी सब्जियां, सलाद और बिल्कुल ठीक है, फलों का उसके जरिए इस्तेमाल मामला रखें ज़्यादा, ठीक है ताकि उसके मुज़र असरात से भी बच सके। जी। और सुबह का वक्त में जो पानी का इस्तेमाल है ये 100 अमराज की एक दवा है। बहुत सारे लोग मना करते हैं कि सुबह का पानी जो है वो फलाना, हमारे अपने तजर्बात हैं ज़िंदगी के, और सुबह का वक्त पानी पीने वाला शख्स बहुत कम बीमार होता है। ठीक है। 3 से 4 गिलास जो है इस मौसम में जब सर्दी है तो गर्मा गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि बॉडी भी गर्म हो जाती है और बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। ठीक है। हमारी जितनी भी कोशिश होती है, देखिए हर आदमी का एक तरीका कार होता है इलाज मुआवजे का। हम इंसान की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। ये जो जदीद हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो उसने इसको प्रूव कर दिया। जबकि हम गुज़श्ता बरसों से हमारी कोशिश ये होती है कि इंसान के फेफड़ों में ऑक्सीजन, खून के नालियों में ऑक्सीजन लेवल बढ़े ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स निकले। ठीक है। और उस टॉक्सिन्स को ये जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बड़ा होगा, बेहतरीन होगा, तो फिर आपका खून की नरिशमेंट भी होगी, ठीक है। खून की जो कसाफत है वो निकलेगी। और जिस्म में जो एक और चीज़ जो होती है, टॉक्सिन्स की एक बहुत मिकदार क्यों इकट्ठी होती है कि हाँ वो लोग जो बार बार खाना खाते हैं, हर थोड़ी देर बाद कभी मिठाई खा ली, कभी ये खा लिया, उनका मुंह चढ़ता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी वजूहात भी बड़ी बहुत सारी बीमारियां जो है वो बॉडी में जन्म लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपका जो कचरा है, टॉक्सिन्स हैं, आपकी बॉडी की जो गलाजत है वो बॉडी में इकट्ठी होती रहती है। ठीक है। अब उसको निकालने का जो एक तरीका है, इस्लामी एक तरीका है कि आप रोज़ा रखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन अगर आप फास्ट कर लेते हैं तो आपकी ये जो जिस्म में पल रही हैं कचरा इकट्ठा हुआ है ये निकलना शुरू हो जाता है, और उससे आप बॉडी जो है, जिस्म जो है वो कसाफतें निकाल देता है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी एक और चीज़ है सोना, कि अगर आप रात को 10 बजे सो गए हैं जी तो यकीन मानिए कि आपकी 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक जो है वो रिपेयरिंग बॉडी जो डेंटिंग पेंटिंग होती है वो आपकी रिपेयरिंग आपको दोबारा खड़े कर देती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और आपका जिस्म जो है वो लंबी उम्र पाता है। ठीक। ये चीज़ें हैं जिसे हम जिस पर गौर करें कि हम बीमारियों का घर अपने जिस्म को कैसे बनाते हैं और इसको कसावतों को साफ करने का तरीकाकार क्या है और लंबी उम्र पाने का राज क्या है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कैंसर के हवाले से भी आपने बात की है। बहुत सारे मुख्तलिफ आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो आम होती जा रही है, और एक वजह तो आपने जिसकी निशानदेही की है कि एक तो लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, जिसमें दिल के मामलात हैं, जिगर के, गुर्दे के, और वो सब इससे सो कनेक्टेड है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। और आप क्या समझते हैं जो ट्रीटमेंट और ख़ास तौर पे जो तरीका है हमारे यहाँ राइज है उसके ज़रिए एलोपैथिक मेडिसिन से इलाज करवा रहे हैं, तो ये मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना ये कैसा है और क्या इससे निजात मिल सकती है? ये बड़ा बुनियादी सवाल पूछते हैं। असल में हम ये देखते हैं कि हर ज़रा सी नज़ला, खांसी, बुखार, कोई ऐसी बीमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका आप घरेलू इलाज टोटकों से कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर फौरी आप एलोपैथिक अद्वियात यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करना शुरू कर दें, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कि फौरी तौर पे कंट्रोल कर लें, उससे आप मुदाफ़ियती निज़ाम जो है, दिफाई निज़ाम बॉडी का, जिस्म का, वो कंट्रोल उसका जो है वो ख़त्म कम होना शुरू हो जाता है। और
यही वजह है कि कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप कुदरती तरीका इलाज पर आइए, घरेलू सिस्टम बनाइए, और ऐसा जो कुछ हम बता रहे होते हैं उस पर अमल को शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। उससे ये होगा कि आप तो एक तो खर्चे से बचेंगे और दूसरा आपकी परेशानियां कम होना शुरू हो जाएंगी। और घरेलू जो इस्तेमाल के दवा खाना जो जिसे हम किचन के जी जी। अगर चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मसलन लौंग, इलायची, दालचीनी, दालचीनी बिल्कुल। काली मिर्च, इसी तरह पुदीना, हम्म, सौंफ, हम्म, हम्म, अजवाइन, दर कलौंजी, जी तो ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं। आप उनका इस्तेमाल करना सीख लीजिए ताकि आप उसी वक्त में कंट्रोल कर लें बिल्कुल मसले को। ठीक है। मसलन अब जैसे नज़ला का मौसम बहुत है आजकल, नज़ला, खांसी और बुखार बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मौसम में भी आपको कलौंजी का कहवा, एक चम्मच चाय का कलौंजी एक गिलास पानी में बॉईल करें और उसका कहवा पीजिए। अदरक, ज़ीरा, पुदीने का कहवा है, वो आपके लिए बेहतरीन है। इसी तरह शहद जी। और हल्दी, हम्म, शहद हल्दी का कहवा बना के वो पिएं, वो इस मौसम के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपके ठीक है। लिए सूदमंद रहेगा, कि नज़ला, खांसी, बुखार जो है वो इब्तदा होती है बीमारी की। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें हैं, मौजूद हैं। अभी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, कुछ वक्त मिला हुआ है हमें, बिल्कुल वक्त ठीक है। मिला हुआ है कि हम आपस में वो बात करके नाज़रीन को पहुंचाएं कि जो उनके लिए इस मौसम से न बराजमा होने की भी उन्हें जी कुछ चीज़ें मिल जाएं, और दूसरा कि कैंसर, शुगर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज, ख़ास तौर पर जोड़ों का और मोहरों का मसाइल जो है, उसका असल सबब नाज़रीन मोटापा है। ठीक है। और इससे मोटापे के से बचने के चीज़ें मैं कुछ आपको साथ साथ बताता रहूँगा, और साथ साथ ये भी है कि कैंसर के हवाले से भी आपको अवेयर जी करना चाहता हूँ कि इसमें आप कोशिश करें कि एलोपैथिक अद्वियात, क्योंकि उसमें सिर्फ पेन किलर ही अद्वियात ज़्यादा दी जाती हैं, और ये देखिए कि केमोथेरेपी वगैरह जो है ये नाकाम होने की बड़ी वजूहत यही हैं कि बिल्कुल। वो आदमी इंसान का इम्यून सिस्टम एकदम ख़त्म करती हैं, ब्लड सेल्स कम कर देती हैं, और कुछ ही वो बजाय हेल्दी होने के, सेहतमंद जी होने के, जी। वो मज़ीद कमज़ोरी की तरफ राग़िब हो जाता जाता है। है, और जिसकी वजह से बीमारियां उस पर बड़ी उस पर जो है वो हावी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो अद्वियात मुख्तलिफ हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जो अस्करी ग्रीन है, ये दुनिया का बेहतरीन जो है वो आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवा है। इसमें तकरीबन 22,000 जो हैं वो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं, और इसी तरीके से इसमें वो 141 ऐसे जड़ी बूटियाँ, दुनिया की कीमती तरीन नायाब जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो इंसान को फौरी बूस्ट कर देती हैं और खड़ा कर देती हैं, और मुदाफ़ती निज़ाम को बहाल कर देती ठीक है। ठीक है। कॉलर हैं एक, उन्हें शामिल करेंगे। पहले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गया जी। हैं। जी, तो हमें सबसे बुनियादी चीज़, दो चीज़ों का ख्याल करना है जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मेडिकल साइंस ने जो ये इंकशाफ किया, जी। जिसे हम बहुत अरसे से जिसको फॉलो कर रहे हैं, आज वो इंकशाफात में ये है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतरीन होना चाहिए, और ये जो है यही हयात है। बिल्कुल ठीक है। बॉडी में आपका पानी का लेवल जो है वो बरकरार रहे। बरकरार रहना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक सुबह का नाश्ता जो है वो भी डिपेंड बहुत करता है है। आपकी सेहत पर। बिल्कुल ठीक है। और सुबह लोग भूखे रह निकल जाते हैं घरों से बाहर, बहुत सारी वजूहत आजकल माशी हमारी वजूहत भी हैं, गैस की कमी की वजह है कि जो बच्चे जो है स्कूल जो है, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ मैं देखा दफातर में भी लोग जो हैं जी आजकल जी। बड़ी परेशान कुन हालात में आते हैं, और वहीं बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे उनके अखराजात और सेहत दोनों मुतासर हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोशिश ये कीजिए नाज़रीन कि अगर गैस नहीं आ रहा तो हम उसका मुतबादिल बगैर गैस के नाश्ता क्या कर सकते बिल्कुल ठीक हैं, है। बहुत बेहतर है। है ना। आप उस तरफ आ जाइए, बिल्कुल ज़रूरी ठीक है। थोड़ी ये कि चाय और पराठे ही ज़रूर इस्तेमाल करें नाश्ते में। आप आइए, ऑर्गेनिक नाश्ता कीजिए,
آپ پھلوں سے کا جوس بنائیے، پھلوں کا ملک شیک بنا لیجئے، اس میں بادام پستے 2-4 ڈال کر بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو گرائنڈ کر کے صبح ناشتہ میں 1-2 ڈبل روٹی کے پیس لیجئے اور وہ ملک شیک پیجئے. بالکل ٹھیک ہے. پھر بھی اور بھی ایک چیز یہ ہے کہ 1 سیب، 7 دانے بادام، 1 گلاس دودھ آپ کو صبح کا بہترین ناشتہ ہے. بہترین 2 ناشتہ. بالکل سلائس کے ٹھیک ہے. ساتھ آپ یہ ناشتہ کر لیجئے، بہترین ناشتہ ہے. بالکل تو ٹھیک اس ہے. طرح حالات کے مطابق اپنی صحت کو ضرور قائم رکھیے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی ناشتہ ٹریڈیشنل ہمارے ناشتوں کی بالکل طرف ٹھیک ہے. جائے. آپ جو کا دلیا بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو ٹھنڈا ہی کھایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا اگر ہلکی آنچ لگا کے ہلکا سا گرم کر لیا جائے تو جی. بھی آپ کے لیے بہترین ہے. آج میں ابھی جو کا دلیا کھا کر آ رہا ہوں، اس میں کھجور، انجیر، بادام، پستہ، اخروٹ بالکل ٹھیک ہے. اور الائچی، کاجو وغیرہ ڈالے میں نے، کہ 2-4 دانے ڈال کے فوراً میں نے گرائنڈ کیا. بالکل ٹھیک گرائنڈ ہے. کر کے میں نے وہ ملک شیک اور سیب ڈالا اس میں، وہ میں پی کر آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہترین ناشتہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم پراٹھے اور حلوہ پوری اور نہاریوں کی طرف جائیں، جو ایسا ہی. بہت بڑی بیماریاں ہیں. اور آپ کے لیے کبھی کبھی کا یہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک کہ ہے. ذوق ہوتا ہے، جو ہمارے لیکن عموماً رات کے وقت استعمال کرتے ہیں لوگ. جی ہاں، بالکل جی ایسا ہاں، ہی جی ہے. ہاں. رات 10 بجے کا بعد سونا والا شخص جو ہے بہت کم بیمار ہوتا ہے. اب ہم راتوں کو جاگتے ہیں، فجر میں سوتے ہیں، اور جو 11-12-1 بجے تک جو ہے جاگتے رہیں گے تو پھر آپ کی صحت جو ہے کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک بیماریوں کا گھر کیوں نہیں بنے گا؟ ہے. جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. لائن آف ہو گئی. جی چلے جیسی کالر آ جائے مجھے بتا دیجیے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ انتظار کافی دیر کیجیے. سے انتظار کر رہے تھے. اچھا اچھا اچھا. ہاں. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کو نارمل لانے کے لیے کچھ امور ہیں. ایکسرسائز بالکل ٹھیک لازمی ہے. ہے، ورزش ہے، اس سے لازمی اختیار کریں. پھر اچھا. یہ ہے کہ میں اپنی کچھ ادویات جو میری ناظرین اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ادویات مارکیٹنگ نہیں ہم کرتے. بالکل ٹھیک ہے. جتنی بھی ہیں یہ ادویات ہم آن لائن بھیجتے ہیں. تو اس کی وجوہات 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جیسی مارکیٹنگ ادویات ہوتی ہیں، لوگوں کو 2 نمبر نکالنے میں دیر نہیں لگی. بالکل ٹھیک ہے. پھر براہ راست ہمارا کنزیومر فریش ادویات منگواتا ہے اور براہ راست ہم اس کے نتائج لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. یوں معیار اور کوالٹی قائم رکھنا اور پھر اس کے رزلٹ مریض سے براہ راست لینا، یوں اس وجہ یہ بھی وجہ ہے. اور دور جدید کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہم صحت سے مالا مال کریں، آپ کو مشورے دیں، اور آپ کو ادویات کے ذریعے اور دیگر جڑی بوٹیوں کے ذریعے جو ہے ہم سستے علاج آپ تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات ہو رہی تھی جناب کچھ مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور موسم سرما میں جو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور دیگر امراض کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائے اور وہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب دے رہے تھے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، اور جو سب سے زیادہ جو سوالات موصول ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر بتائیں آپ کی کیا تحقیق ہے اور کیا آپ اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں. جی اصل میں ڈائبٹیز جو ہے بذات خود کوئی مرض نہیں. ٹھیک ہے. شوگر جو ہے وہ ہماری بے اعتدالیوں، ہماری لاپرواہیوں، بد پرہیزیوں، سمجھے نا، ان کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ لوگ کھانے پینے میں محتاط نہیں رہتے، جی. اور کچھ لوگ تو شاید کھانے کے لیے ہی زندہ رہتے ہیں. وہ ان کا صبح سے شام تک جو ہے وہ کھانے پینے کی تلاش میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور وہی لوگ زیادہ بیمار بھی رہتے ہیں. اچھا، شوگر جو ہے یہ لوگوں کے کانسیپٹ یہ ہے جو کہ ہمارے ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے بتایا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ شوگر لا علاج مرض ہے. جی. اور جو شوگر کی ادویات ہیں وہ ساری زندگی آپ کھاتے رہیں، آپ شوگر سے بچے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے
کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر میں خود بھی رہا امریکہ میں، میں نے 19 سال پڑھایا ہے جی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، اسٹاکٹن میں یونیورسٹی میں، پیسیفک یونیورسٹی میں، اور ڈاکٹرز کو پڑھاتا رہا ہوں میں. تو جب میں تمام طریقہ ہائے علاج پر میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے طب نبوی پر سب سے بڑا جو ہے کانفیڈنس پیدا ہوا کہ یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ جو 100% انسانوں کے لیے انسانی نیچر کے لیے بنایا گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس پر کام شروع کیا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ایلوپیتھک ادویات جو ہیں صرف ایمرجنسی میں کام کرتی ہیں. ٹھیک. لمبے عرصے کے لیے ان کا استعمال جو ہے، ان کے آفٹر افیکٹس مضر اثرات جو ہیں وہ صحت کو مزید معدے کو جگر کو خرابی کی طرف لاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آدمی مستقل جو ہے شوگر کا مریض بنا رہتا ہے. کوئی کالر ہے تو مجھے بتائیے. اچھا کالر شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. جی اچھا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے مرض شوگر کا مریض جو ہے وہ اگر ادویات کو استعمال کم از کم کرے ایلوپیتھک، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اپنی ڈائٹ شیڈول چینج کرے، اپنی زندگی کا جو ہے طور طریقے بدل لے، تو اس میں اس کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مثلا کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن جو ہے وہ روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے، نماز کا پابند ہو، بالکل ٹھیک ہے، اور غذا میں اپنی سادہ غذا استعمال کرے. جی رات کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ رات باسی روٹی جو ہے دودھ میں بھگو کر صبح ناشتہ اس کا کرے، ٹھیک ہے، اور یوں جو ہے وہ سادی غذا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سارے مسائل سے بچا لیتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر یہ مجھے اپنی وائف کے بارے میں معلوم کرنا ہے حکیم صاحب سے. جی یہ ان کو 8 سال سے نا گیس کا مسئلہ ہے، میدے کا، گیس کی ضابط میدے کا مسئلہ ہے. اچھا، کیا مسئلہ ہے ان کے میدے کا؟ یہ جن کو گیس کی ضابط ہو جاتی ہے، گیس جو ہے نا، گیس کی نالیوں میں سانس پھنس جاتا ہے، دماغ پہ چڑھتا ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. اچھا، عمر کیا ہے ان کی؟ کراچی سے. جی عمر تقریباً ان کی 32. ذرا اونچا بولیے. 32. اچھا اچھا، قبض رہتی ہے کیا؟ جی قبض رہتی ہے؟ نہیں، قبض نہیں رہتی، کبھی کبھی ہو جاتی ہے. اچھا کبھی کبھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹی وی دیکھیے گا. جی ابھی میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی. کلونجی کو آپ 1 چمچ چائے کا 1 چمچ کلونجی 1 کپ گرم پانی میں یعنی بوائل کر کے اس کا قہوہ بنا کے پئیں. اسی طرح ادرک، زیرہ، پودینے کا استعمال رکھیں. موسم سرما میں مولی جو ہے وہ نظام ہضم کے لیے بہترین ایک سلاد کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور غذا کے طور پہ بھی استعمال کریں. آپ اس کی بھجیا وغیرہ بنائیں. مولی، پالک، اور اسی طرح شلجم، پتوں سمیت شلجم آئے ہوئے ہیں. سردیوں میں بہت ساری سبزیاں جو ہیں وہ ہری ہری سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا استعمال کریں. آپ میرے پاس میرے مطلب آ جائیے. میرے دواخانے کی ایڈریس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ جو فون نمبر ہے ناظرین، پی ٹی سی ایل نمبر جو ہے وہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. جو مجھ سے یہاں براہ راست بات کرنا چاہتا ہے وہ کال کر کے بات کر سکتا ہے. بقایا لوگ جو ہے وہ فون کر کے ہم سے اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور باقاعدہ امراض سے متعلق جو ہے مشورہ بھی لے. اور گھر بیٹھے اپنی تمام رپورٹس بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ، یہ نمبر دونوں میرے واٹس ایپ نمبر ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی کہیں بیٹھے ہوں آپ کو ادویات جو ہیں وہ ہماری پہنچ جاتی ہیں. براہ راست جو ہے کوریئر کے ذریعے ہم ادویات جو ہیں ان کے گھر تک ترسیل کا طریقہ کار ہم نے بنایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آرتھرائٹس کے حوالے سے جوڑوں کا جو درد ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور خاص طور پہ موسم سرما میں جن لوگوں کو اس تکلیف کا شکار ہے بہت زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. کیا علاج تجویز کرتے ہیں؟ میں پہلے سوال کا چھوٹا سا ایک اور جواب میں دے دیتا ہوں شوگر کے حوالے سے نا. اب میں چونکہ ہم شوگر کا مرض کا مکمل خاتمہ کرتے ہیں، جو ادویات ہماری ہیں یہ
90 दिन में हम्म, शुगर को जड़ से ख़त्म कर देती हैं और कभी दोबारा शुगर नहीं होती। यहाँ तक कि शुगर से पैदा होने वाली जो कमज़ोरियाँ हैं, हम्म, हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाता है, जोड़ों का दर्द शुरू होता है, या और जिनसी और दीगर कमज़ोरियाँ जो पैदा हो जाती हैं शुगर के मरीज़ को, ओके, वो भी रफा हो जाती हैं। सेकंड ये है कि अब आपने अर्थराइटिस की बात की। हम्म, देखिए अर्थराइटिस जो है वो आपके उसका भी ताल्लुक जो है वो आपका इम्यून सिस्टम से है, आपकी इनटेक से बहुत ज़्यादा है, आपके वज़न से ताल्लुक है उसका अर्थराइटिस का, और इसी तरह आपका लापरवाहियाँ भी बहुत सारी होती हैं जो इस मौसम में लोगों को अक्सर जोड़ों का दर्द शुरू होता है। अच्छा, उसके लिए जो है एक तो अपना वज़न कम करें, दूसरा ये कि आपकी ग़िज़ा में कैल्शियम जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हो, दूध दही फलों का इस्तेमाल, और इसी तरीके से कैल्शियम की जो जितनी बॉडी में डेफिशिएंसी है वो ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज, गर्म पानी का इस्तेमाल आपके पट्ठों को नरम करेगा, आपकी वर्जिश जो है वो आपके जोड़ों को खोलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन इमराज में मुब्तला होते हैं तो वो चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं, और कोशिश कीजिए कि आपकी माजूरी जो है वो आपकी आलकसी या सुस्ती या मुसलसल जो है लापरवाही मायूसी की वजह जो तो है वो आपको बढ़ने नहीं देती, आपको एक्सरसाइज नहीं करने देती। जो आप इस तरफ आ जाइए तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से जो है बहुत सारे मामलात आपके खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो असगन नागौरी एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, जी, उसको अगर आप 1 से 2 माशा यानी 1 से 2 ग्राम सुबह और शाम इस्तेमाल करें तो वो भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद साबित रहती है। बिल्कुल ठीक है। अपनी ग़िज़ा में बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दीजिए, चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, इस तरह की ठंडा पानी का इस्तेमाल, ग़िज़ा में मुनासिब तब्दीली लाइए, जौ का पानी का इस्तेमाल रखें। इस तरह यखनी जो है बकरे के गोश्त की यखनी के पिएँ। तो कॉलर है तो मुझे बताइए। ठीक है, कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कहाँ से बात कर रहे हैं? ये हकीम साहब, मेरी उम्र है 49 साल उम्र है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अपना हकीम साहब, जब भी मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है हमेशा। अच्छा, ठीक तो है। काफी अर्से से मुझे ये प्रॉब्लम है सर। एक दूसरा सर, मुझे यूरिक एसिड भी है और थायराइड भी है सर। अच्छा, ठीक है। तो जी जी, तो ये मैदे का जो डॉक्टर साहब, मेरा हकीम साहब ये मसला है, ये तकरीबन 10-15 सालों 20 सालों से है जी। ठीक है, गैस भी होती है, ठीक जब भी खाना खाता हूँ और आधे घंटे के बाद मुझे तकरीबन जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पखाना आता है जी। ठीक है, ठीक है। मैदा खराब रहता है। अभी आपको जवाब देते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि खाना खाने के फौरन बाद जो है थोड़ी देर में ही उनको जो है वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आती है, और साथ साथ थायराइड और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो बता रहे थे। असल में ये थायराइड की वजह से जो है इनका पेट जो है वो सही नहीं रहता। आपको सबसे पहले थायराइड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। अच्छा, उसके लिए भी हमारा जो अद्वियात हैं वो 2 से 3 महीने में आपकी टोटल हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड वो ख़त्म हो जाती है। हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड में ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता, पेट का निज़ाम सही नहीं रहता, पूरे बॉडी का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे थायराइड को, तब तक आप पेट की दवाइयाँ इस्तेमाल करना बेकार है आपके लिए। आप इसके लिए मेरे से एक कोर्स मंगवाइए थायराइड का, और इंशाल्लाह ये कि 2 से 3 महीने में ये थायराइड हर 100% ख़त्म हो जाएगा। यूँ आपका पेट का निज़ाम भी बेहतर होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, आपकी कमज़ोरियाँ भी रफा होंगी, और आप दोबारा से अपनी नई ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने करके देखा है भाई। जो अभी हमारे कॉलर बात कर रहे थे, और दवाओं के हवाले से जैसे भी आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ ज़रा दोबारा निशानदेही कर दें कि जो पाकिस्तान में कहीं से भी मंगवाना चाहे कैसे आपसे रब्ता कर सकता है। जी हाँ, ये नीचे नंबर जो चल रहे हैं, ये फ़ोन नंबर, ये मोबाइल के दो नंबर है, ये मेरे नंबर हैं, इन पे आप रब्ता कीजिए, और इस पर जो है वो आप हमें ऑर्डर दीजिए। हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, फालिज, कैंसर, हर ये तमाम अमराज का इलाज जो है वो हम कर रहे हैं, और यहाँ से अद्वियात जो है बजरिया कुरियर भेज देते हैं, आपके घर तक आप पहुँच जाती है अद्वियात। और चेकअप जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे करवाएं, अपनी वॉइस मेल भेजिए, पूरी तफसीलात भेजें, और उसके बाद फॉलो कीजिए।
آپ کیونکہ جب آپ مجھے کوئی وائس میل یا واٹس ایپ میسیج بھیجتے ہیں، دیکھیے میرے پاس ناظرین میں معذرت چاہوں گا کہ مجھے 5-7 ہزار ڈیلی میسیج آتے ہیں، اور سب کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جو لوگ مجھے میسیج کریں اسی وقت مجھے رنگ بھی کر کے بتا دیں کہ جی ہم نے میسیج کیا ہے، وہ میسیج پڑھ لیجیے، یا ہم نے اپنی رپورٹس بھیجی ہیں، تاکہ اسی بر وقت میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دوں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ جتنی ادویات ہماری ہیں یہ بڑی نگرانی میں تیار ہوتی ہیں، اور ان کے نسخہ جات جو ہیں انتہائی نایاب قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتے ہیں، جیسا کہ جس میں مختلف جواہرات ہیں جی جو کہ ہمارے خاندانی نسخہ جات ہیں، اور یہ ان کے اثرات باڈی میں 100% ضرور ہوتے ہیں. ٹھیک. میری ادویات کچھ لوگ کہتے ہیں مہنگی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے 7-8-10 سال سے آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، جی آپ صرف 3 مہینے یہ ادویات کھا لیجئے اور مرض سے آپ کا نجات مل جائے گی، آپ کو ساری پرابلم جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. یوں آپ کا ایک وقت جو بچ جاتا ہے جی سالوں کا، اور وہ جو آپ مسلسل دواخانے یا ہسپتال کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں بالکل. اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے، کیونکہ یہ ادویات جو ہیں یہ نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہیں، اور یہ ان کا اثرات جو ہیں یہ ایلوپیتھک دواؤں سے بھی بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی صلاحیت کے ساتھ باڈی میں اثر کرتی ہیں، اور جسم میں جب یہ جاتی ہیں تو کچھ ہماری ادویات ایسی بھی ہیں کہ وہ خود مرض کو ڈھونڈتی ہیں. اس کا بھی میں چاہوں گا ذرا تذکرہ کر دیجئے. جی تو ناظرین، ایک یہ دوا ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ سپرے ہے، اس کو کہتے ہیں وائٹ ٹائٹ. یہ سپرے جو ہے یہ اس میں امیونٹی کو سٹرونگ کرنے والی وہ چیزیں ہیں کہ یہ اس کو زبان کے نیچے ایک سپرے کر لیجئے، اور یہ فوری طور پر جا کر جو ہے لیور کے فنکشن کو بہت زبردست کرنا شروع کرتا ہے، فریش بلڈ پیدا کرتا ہے، اور آپ کے خون میں تازگی پیدا کرتا ہے، آکسیجن لیول بڑھا دیتا ہے. جب یہ کام کرتا ہے، آکسیجن لیول بڑھاتا ہے، تو آپ کا خون، دوران خون بہتر ہوتا ہے، خون کی نالیاں کھلتی ہیں، آپ کا رنگ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیئر کلر اس کے لیے بہت افیکٹو ہے. اور لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کالا رنگ ہے کیسے صاف کریں، مختلف چیزیں ہیں. یہ کریم ہے، عسکری میجک کریم ہے یہ ہماری. یہ میجک کریم جو ہے یہ تقریباً 100 امراض میں کام کرتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارے اس وقت نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں جو یہ کام کر رہی ہے پروڈکٹ، یہ فوری امیونٹی کو سٹرونگ کرتی ہیں، باڈی میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہیں، خون کی نالیوں کو صاف کر دیتی ہیں، اور یوں آدمی کے اندر جو پلنے والی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ 100 سال تک حسین، خوبصورت، جوان اور توانا رہ سکتے ہیں. جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ عمل کر لیجئے. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے اتوار اور منگل، یہ ہفتے میں 2 دن چلتا ہے، اور اتوار کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس پروگرام میں آپ کو کچھ ہیلتھ اور بیوٹی سے متعلق جو ہے کچھ چیزیں بتاؤں گا، کیونکہ اس میں ہماری وہ خاتون بیٹھتی ہیں تو وہ ان کے پاس بھی بہت اچھے خواتین کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ چند ایک امراض جس کے اوپر ابھی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ جیسے میدے کے امراض کے حوالے سے بات کر رہے تھے کالر ہمارے کچھ دیر پہلے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو میدے کے امراض ہیں اس کی شکایت بہت ساری موصول ہوتی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو انٹسٹائن کا ایشو ابھی ہے آج کل، بہت سارا لوگ اس میں جو مبتلا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن اور دیگر مسائل ہو رہے ہیں، کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ جیسے خوراک کے حوالے سے تو آپ نے نشاندہی کی ہے، لیکن جو کانسٹیپیشن کا ایک مسئلہ ہے یہ ایک بڑا پرابلم ہے. یہ اصل میں بہت بڑا مرض اس وقت لوگوں میں لاحق ہوا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو غذا کے حوالے سے ہم لاپرواہ ہیں، مسلسل لوگ کمپیوٹر کے آگے، لیپ ٹاپ پر اور موبائلوں پر، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا 2-2 4-4 6-6 گھنٹے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے پینے کا کوئی وہ نہیں ہے، روٹین نہیں رہا، فاسٹ فوڈ بیٹھے بیٹھے کھا لیا، اور بیٹھے بیٹھے وہ سارے وہ نظام جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے. یوں صحتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے قبض جو ہے یہ ایک امراض ہے. جی بالکل. تو ناظرین اس کو معمولی مسئلہ مت سمجھیے گا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ اپنا پیشاب پاخانہ رک کر رہتے ہیں، ان کا نیچر آف ورک یا ڈیوٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں بعض حالات میں. میرے پاس کچھ ٹیچرز بھی آتی ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے اسکول میں جو ہے وہ
غسل خانے اور یا باتھ روم جو ہیں وہ صاف نہیں ہوتے، اس لیے بالکل ایسے ہی لہٰذا صبح سے جب تم پڑھانے ہم صبح 5 نکلتے گھنٹے ہیں 7 گھنٹے اور تک گھر آ کے بالکل ہی ایسا ہم یورین پاس کرتے ہیں، تو وہ بیچاری گردوں کی مریض بن گئی، تو وہ پھر میرے پاس آئی علاج کے لیے، تو پھر میں نے انہیں کہا کہ یہ اصل مسئلہ آپ کا یہ ہے، تو پھر اچھا کب سے بواسیر ہو جاتی ہے، بالکل کب سے آپ کو فسٹولا ہوتا ہے، اور اس قبض ہونے کی اور بھی وجوہات ہے کہ گوشت کا بے دھڑکے استعمال کرنا، صحیح مرغن غذائیں، گرم اشیاء کا استعمال، چونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں میں پانی کم استعمال کرتا ہے آدمی، بالکل اور سردیاں ہی اس موسم میں جو جڑی اپنا پھل اور سبزیاں آتی ہیں وہ آپ کے امراض کا علاج ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مولی بہترین علاج ہے، قبض کا بہترین علاج ہے، آپ روزانہ رات کو یا صبح صبح یا دوپہر میں تینوں وقت کھانے کے بعد بھی آپ مولی کا استعمال کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جو آپ کے نظام ہضم کو بہتر کیا۔ مولی پتوں سمیت کھائیے، بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ پتے اور مولی کے جو ہے بڑا جوڑ ہے، مولی ہضم کرتی کھانے کو اور پتے ہضم کرتے ہیں مولی کو۔ بالکل ایسا ہی لوگ اٹھا کے مولی کے پتے کاٹ کے بکری کو ڈال دیتے ہیں اور خود مولی پکا لیتے ہیں اور بکری کی صحت اچھی ہو جاتی ہے سمجھے نا، اور کھانے والا جو مولی کھا رہا ہے وہ اس کی صحت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو یہ مولی بھی کھائیے، اور یہ تمام چیزیں جو آپ کو اس وقت موسم میں مالٹے، کنو، موسمی اور فروٹر وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں، یہ وٹامن سی کی کمی جو ہے باڈی سے یہ بھی دور بہت کر سکتے۔ ضروری ہوتی ہے، وٹامن سی آپ کی باڈی میں پوری ہونی چاہیے، اور پھلوں کا استعمال مناسب انداز میں رکھیے۔ بے شک آج کل لوگوں کے پاس مالی حالات کمزوریاں ایسے بہت ہی ہیں، بالکل پریشانیاں ٹھیک ہے بہت ہیں اس معاشرے میں، مگر کیا کریں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مستفید کریں، گھر بیٹھے آپ کو وہ چیزیں بتا دیں کہ جو آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے دواخانوں سے چکر کاٹنے سے بچ جائیں، بالکل اور ٹھیک ہے کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ صحت حاصل کر لیجئے، کیونکہ دنیا میں آدمی 200 400 سال کی عمر نہیں لے کر آیا۔ بالکل ایسا ہی اب بہت سے بیچارے دیکھتا ہوں میں کہ 8 سال سے 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے بیمار ہے، تو میں نے کہا تم نے تو آدھی زندگی بیماری میں بیماری کاٹ میں دی، گزار دی، کیا بالکل خوشیاں ایسا ہی تمہیں نصیب ہوئیں۔ ایسا ہی تو ان بالکل ایسا چیزوں ہی کو حاصل کرنے کے لیے ناظرین دیکھیے نعمت خداوندی ہے اس دنیا میں آنا، اللہ کی بہترین تخلیق انسان ہے، بے شک خالق نے جس محبت محنت اور جس انسان کو مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقاصد کو سمجھیے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سونا ہی زندگی نہیں ہے، بالکل زندگی کو گرا سمجھیے، یہ جان آپ کی جان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، بے شک اور اس کی حفاظت کیجیے۔ آپ جس قدر اپنی جان کی حفاظت کریں گے یہ جان برے وقت میں آپ کے کام آئے کام گی۔ ہے بالکل ٹھیک ہے آپ اس کو کرائے کا مکان نہ سمجھیے، آپ بالکل اس کا اپنا جسم اپنا گھر سمجھیے جس میں آپ کی روح رہتی ہے، بالکل اور یہی روح آپ کی جسم و جان کی تک جب تک ہے موجود آپ چلتے پھرتے نظر آتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چلے جی، اب پروگرام کا کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔